ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ یقیناً ٹی وی پہ آپ کے پروگرام سنتے ہوں گے۔ اہل سنت و جماعت کو ان پر بجا طور پہ فخر ہے۔ جس بھی مسئلے پر آپ گفتگو فرماتے ہیں ایسی سیر اصل گفتگو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہر ایک کی تسلی بھی ہو جاتی ہے، تشفی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اہلیت سے نوازا، تو کیوں نہ اہل سنت و جماعت ان پہ فخر کرے۔ میری مراد مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی عظیم علمی شخصیت حضرت قبلہ مفتی محمد عنصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریا
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہزاروں لجاجتوں اور لاتعداد نیازمندیوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، سید السادات، پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ چورا شریف، انتہائی عزت و احترام کے لائق، واجب التعظیم، لائق عزت تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات آپ کے دلوں میں ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہماری اخروی نجات کا سبب بنائے۔ مجھ سے پہلے اہل سنت کے نامور اور ممتاز علماء ربانیین سے آپ بڑے عمدہ اور بڑے عظیم الشان خطابات سماعت فرما چکے ہیں، بالخصوص خطیب الاسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد محمود فراشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے بعد اہل سنت کے مشہور و معروف خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ جہان صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب کوثر اور دیگر حضرات کے خطابات اور ملفوظات سے آپ محظوظ ہو چکے ہیں۔ معزز و محترم ناظرین، میرے لیے یہ موقع ہے کہ اس آستانہ عالیہ پر مجھے حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے چند مرتبہ مجھے الحاج خلیفہ صوفی محمد رفیق صاحب چوراہی نے حکماً یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے فرمایا،
لیکن سوء اتفاق کہ میں یہاں پہ حاضری کا شرف و اعزاز حاصل نہ کر سکا، آج اپنے عزیز محترم المقام جناب امجد چوراہی صاحب جو حضرت پیر صاحب کے بڑے خصوصی خادم ہیں اور محترم المقام صوفی محمد رمضان صاحب چوراہی کے بیٹے اور بھتیجے ہیں، ان کے فرمان سے پیر صاحب کا حکم ہوا تو میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی یہ حاضری میں اپنے لیے گناہوں کا کفارہ بھی سمجھتا ہوں، اپنی اخروی نجات کا سبب بھی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے سرمایہ حیات بھی سمجھتا ہوں۔ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہیں ان کا ذکر ایسا ہے جس کی مقبولیت میں ذرا برابر شک نہیں کیا، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ ذکر اولیاء بالواسطہ ذکر نبی ہے اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 312 پر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں لا يحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ وَيَرْضَى لِلَّهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ وَأَحِبَّائِ وَأَوْلِيَائِ الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِهِ وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا اور راضی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ناراضگی اور اس کی خوشی اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جس شخص نے اپنی ناراضگی اور اپنی خوشی کو محض اللہ کے لیے کر لیا، اس میں شک نہیں کہ اس نے ایمان حقیقت کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 4 چیزیں جمع ہو جائیں اس شخص کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ شامل حال رکھیں تو یہ گفتگو میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور پھر یہ اہل سنت کی محافل میں اگر حدیثوں پہ وجہ تاری نہ ہو، شعروں پہ وجہ تاری ہو جائے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کا ایک سبب ہوگا کہ حدیثوں پہ وجہ نہیں آتا، شعروں پہ آ جاتا ہے۔ میں شعروں کا مخالف نہیں ہوں، شعر کوئی تاجدار گولڑا کہہ جائیں، اعلیٰ حضرت کہہ جائیں تو پھر تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے، پھر بھی کتنا بھی اچھا ہو جائے اچھا ہے، لیکن آمینہ کے لال کے فرمان کا مقابلہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حدیث مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں، اور حدیث مصطفیٰ پہ یہ کہنا کہ سبحان اللہ کہیے یہ تو آپ کے بھی ایمان کا تقاضا ہے، مجھ ناچیزہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 چیزیں جمع ہوں اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لی۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من احب للہ
ابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص میں چار چیزیں جمع ہوں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو. یہ چار چیزیں ہیں اس کے اندر. محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی اللہ کے لیے کرتا ہے. ابھی توجہ پوری میری طرف ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک مرتبہ پھر سنیے. فرمایا جس میں چار چیزیں جمع ہوں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ گیا. لمبے چوڑے معاملے نہیں، صرف چار چیزیں جس میں ہو جائیں اس کا ایمان مکمل ہے. کیا ہے؟ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا یہ پیغام ہو کہ فقط محبت کرتا ہے، دشمنی نہیں رکھتا، وہ حدیث مصطفیٰ کا صحیح مفہوم سمجھے. جہاں محبت کرتا ہے وہاں دشمنی بھی رکھتا ہے، جہاں دسترخوان وسیع کرتا ہے، جہاں اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے وہاں اللہ کے لیے کبھی مٹھیاں بند کر دیتا ہے، دروازے بند نہیں کر دیتا ہے. جس کے چار چیزیں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اور پھر جس کی محبت اللہ کے لیے ہو جائے اس کو رب کیا دیتا ہے؟ یہ موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بڑی مشہور حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا سبحان اللہ. میں یاد کر رہا تھا موطا امام مالک حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے یہ حدیث ہے کہ جس کو اللہ کی خاطر محبت نصیب ہو اس کا مرتبہ کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے دو بندوں کی محبت کو، ان دو شخصوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا. ویسے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں. کسی کا یہ نظریہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب دینا اس پہ واجب ہے، روزہ رکھتے ہیں ثواب دینا اس پہ واجب ہے، عبادت کرتے ہیں جنت میں داخل کرنا اس پہ واجب ہے. اللہ پہ کچھ واجب ہے. سارا دن نماز پڑھو کچھ بھی نہ دے اس پہ واجب نہیں. تو پھر آپ کہیں گے پھر وہ کرتا کیا ہے؟ جو کچھ وہ ادا کرتا ہے اپنی مہربانی سے کرتا ہے. تو یہاں بھی فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرایا ان دو بندوں کی محبت کو جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. جب وہ دو چیزیں دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرنے لگ جائیں ان کو پھر اللہ اپنا محبوب بناتا ہے. ایک ہوتا ہے محب ہونا، ایک ہوتا ہے محبوب ہونا. تو محبوب کوئی ہو جائے تو پھر کیا مرتبہ پا جاتا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا فرماتے جب تک میں محب تھا فقط تو میرا مرتبہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا میں کرتا تھا. جب سے مجھے درجہ محبوبیت نصیب ہو گیا تو پھر ایک دو سال نہیں پورے 30 سال بیت گئے میں درجہ محبوبیت میں ہوں. پھر میرا معاملہ یہ ہے پہلے وہ کہتا تھا میں کرتا تھا، اب میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے. سبحان اللہ نے وعدہ مجھے نہیں دیا. یہ جب بندہ محبوب ہو جاتا ہے پھر اس کا مرتبہ ہی اور ہو جاتا ہے. تو ان چار چیزوں سے بندے کو درجہ محبوبیت نصیب ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول الذی کنت تحبہ فیہ. یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے لیے تو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں اور میرے گمان میں تمام سلاسل کے لیے سنگ میل کی حیثیت ہے. جو فرماتے ہیں اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں میرا کہنا نہیں میرے جد اعلیٰ حضرت علی کا کہنا.
کہتے من لا وجد لہ لا دین لہ. کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جس پہ وجد نہ ہو سمجھو اس کا دین کوئی. جس کو وجد نہ آتا ہو سمجھو اس کا دین ہے ہی نہیں. یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سر الاسرار میں فرماتے ہیں اور چند صدر چھوڑ کر پھر سرکار کی حدیث بھی نقل کر دی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذبۃ من جذبات الحق توازی عمل الثقلین. سچے جذبوں میں سے ایک سچا جذبہ اگر کسی شخص کا مقدر ہو جائے سمجھ لو کہ دونوں جہانوں کے عمل کے برابر ہو جائے گا. دونوں جہانوں کے عمل کا بدن ایک طرف سچے جذبے کا ایک لمحہ. میں حدیث پڑھ رہا ہوں ذرا غور سے سماعت فرمائیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول الذی کنت تحبہ فیہ. اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں, ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں, زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہ کی ہو, زندگی میں کبھی آنا جانا بھی نہ کیا ہو, محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں, ایک رہتا ہو رجگل میں دوسرا رہتا ہو چورا شریف میں, ایک رہتا ہو انگلستان میں دوسرا رہتا ہو سرہند شریف سے, ایک رہتا ہو مانچسٹر میں دوسرا رہتا ہو بغداد میں, واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. اہل علم کی محفل پوچھ لو اگر لجمع اللہ نہ بھی ہوتا جمع اللہ بینہما بھی ہوتا تو کام تو چل جاتا, لیکن لام کا اضافہ کر کے فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. کوئی صورت ایسی نہیں کہ رب ان دونوں کو جمع نہ کرے. رب ہر صورت میں چاہنے والے کو بڑھنے کے بعد نہیں بڑھا اور پھر ایسے کھڑا ہی نہیں کریں گے. پھر فرمایا صرف یہ نہیں کہ اس کے قدموں میں ڈال دیں گے کچھ کہیں گے نہیں. وَيَقُولُ الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ. فرمایا پھر تمہیں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں تیرا ہوں. تمہیں یہ کہنا نہیں پڑے گا میں چورائی ہوں, تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں میں نقشبندی ہوں, قادری ہوں, سوربندی ہوں. رب کہتا ہے تعارف تو نہیں کروائے گا, ہم کروائیں گے. یہ تیرا کیسے ممکن ہے کہ جس کا تعارف رب کروائے اس کو چھوڑے بغیر وہ راہی جنت ہو جائے. عزیزان گرامی قدر جو ان سے رشتہ اخوت قائم کر لیتا ہے اس کے لیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں اور اپنے مضمون پر گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ عبداللہ بن مسعود صاحب النعلین والسواق والغسل. یہ آپ کی توہین ہوگی میں بار بار کہوں گا سبحان اللہ. آپ کو عادت ہے آگے پیچھے نگاہیں کرنے کی, بندے کو عادت ہے توجہ سے سنانے کی. توجہ کر کے حدیثیں سننا پھر حدیث کا مسئلہ ہے نا. تو توجہ کیے بغیر حدیثیں پھر دیواروں کو سنانا تو میرا مطلب نہیں نا. مہربانی فرماؤ تمہارا بازار بڑا اونچا ہوگا لیکن حدیث سے اونچا تو نہیں ہو سکتا نا بازار. تم نے کہا صاحب النعلین والسواق والغسل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین چاروں صحابہ کے بعد میدان فقاہت میں اپنا سامنے پوری امت میں نہ رکھنے والا اور آقا کونین کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھنے والا. سارا زمانہ ترانے گاتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پا کے حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ ہے وہ شخص جو پوری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے. سینے سے لگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا. اس میں تصور میں وہ منظر کو لائیے نا, دربار بھی کیسا ہی سجا ہوگا. کہتے ایک شخص آیا, اس نے آ کر دیا کئی فتکون فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم. آقا اس بندے کے
کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو کسی قوم سے محبت ٹوٹ ٹوٹ کے کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں، ان جیسا ہے نہیں، ان جیسا نہ ہونا، ان سے نہ ملنا، اس کے کئی معنی ہیں۔ عبادت ان جیسی نہیں کر سکتا، زہد و ورع ان جیسا نہیں رکھتا، ریاضت میں ان جیسا نہیں، ملاقات زندگی میں ان سے نہیں کر سکا، اخلاص ان جیسا نہیں رکھتا، لیکن محبت میں سچا ہے، دل میں ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے۔ جو علماء موجود ہیں میں ان کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس مقام پر، وہ ہے بڑا کام کا۔ اعلیٰ حضرت کی ساری شاعری بڑے کام کی اللہ کے کرم سے۔ اس مقام پر اس کا مفہوم واضح کرتے ایک مقام پہ فرماتے ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سے ہی ہے کامل ہو، ہوں مسلمان کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم۔ آقا بتائیے اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو عبادت میں ناقص ہے، محبت ان سے کرتا ہے جو اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت کہتے ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سے ہی ہے کامل ہو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ میں سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات، آپ کے دل میں اتارنا میرے بس میں نہیں۔ ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جو پت قطرہ ہوتا ہے نمی تو اس میں بھی ہوتی ہے، تم سمندر صحیح ہم قطرہ صحیح ہے تو اسی راستے کے راہی رہا۔ آقا بتائیے اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا ہے نہیں، ان جیسی عبادت بھی نہیں کر سکا، ان جیسا دو بڑا بھی نہیں رکھا لیکن ہے ان کا۔ جواب میں برے قدس کی پتنیوں کو حرکت ہوتی ہے، رحمتوں کے پھول برستے ہیں، دل کا کشور ودا کر لینے والی آواز میں میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں المرء مع من احب۔ ارے سوال کرنے والے اس کا جواب سن، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا۔ اور یہ تو حدیث میں فرمایا، وہ قرآن پاک سے پوچھ لو، قرآن مجید میں تو رب الجلال نے اس کا فیصلہ ہی فرما دیا۔ فرمایا بندہ تو بندہ ہے، دیر کے دروازے پہ کتا بھی آ کے بیٹھ جائے خالی نہیں رہ سکتا۔ 309 برس بھی بیت جائیں، 309 برس بھی بیتے تو جو حالت ان بندوں پہ جاری ہو ان کے صدقے سے رحمت کا کوئی حصہ اس کو بھی مل جاتا ہے۔ امیر عبدالواحد بالگرامی شبہ سنابل میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کتا موافقت رکھتا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا ویسے ہی مرید ہوتا ہے پیروں کا لیکن موافقت نہیں رکھتا، دل سے موافقت نہیں رکھتا۔ فرماتے دل کی موافقت نہ ہو تو پھر جو صحبت ہے فائدہ نہیں دیتا۔ اس پر دو باتیں ان کی ہیں، اور ایک بات جو حضرت داتا بن بخش حجویری کی ہے کشف المعجوب میں، وہ فرماتے ہیں اگر بغیر دل کی موافقت کے صحبت فائدہ دیتی ہو تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا جنمی نہ ہو۔ 350 برس اپنے باپ کی مجلس میں بیٹھا ہے لیکن دل نہیں بنایا بابا سے، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھے دل بنا لے، دل بن گیا تو پھر انہیں کے ساتھ اٹھے گا۔ داتا بن بخش حجویری نے تو کشف المعجوب میں لکھا ہے، میں اس ہستی کا نام تو نہیں لے سکتا کہ شاید کسی کو برا لگے لیکن داتا صاحب نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر بغیر دل کی موافقت کی خدمت فائدہ دیتی، بغیر دل کی موافقت کی خدمت فائدہ دیتی، دل نہیں بناتا پیروں سے، خالی خدمت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بغیر دل کی موافقت کی خدمت فائدہ دیتی تو فلاں شخص جہنمی نہ ہو۔ اگر کوئی سمجھ گیا ہو تو سمجھ گیا ہو، اگر میں راز میں رہ جائے تو بات اچھا۔ لیکن داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ دل کی موافقت نہ ہو تو خدمت میں ساری ہر سے خرچ کر دی جائے، دفاع کے لیے سر تان کے کھڑا ہو جائے۔ فرمایا اگر خدمت بغیر دل کی موافقت کا فائدہ دے تو فلاں شخص جو ہے آپ کا کونین کا رشتہ دار وہ کبھی جہنمی نہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ دل مل گیا تو قیامت کے دن جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے وہاں ان کے چاہنے والے بھی ہیں۔ میں نے جو حدیث شروع کی تھی اسی سے میں آگے نکل گیا۔ حدیث یہ تھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یغضب للہ فیرضی للہ فاذا فعل ذلك
کے بھی تاج ہیں اور اولیاء کے بھی امام ہیں، جن کو طریقت میں، شریعت میں، معرفت میں، حقیقت میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، جنہوں نے اس میدان کے اندر اپنا ثانی نہیں چھوڑا۔ آپ سن چکے ہیں علماء سے گفتگو بڑی وضاحت کے ساتھ، جس طرح بھی بیان ہوا کہ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب فاروق اعظم سے ملتا، یہ 26 واسطوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، اور جن کی نسل حضرت عبداللہ بن عمر کی، بذات خود حضرت عبداللہ بن عمر بھی صحابی رسول ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں میدان بدر میں آیا تھا، میدان بدر میں موجود تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا کونین کی بارگاہ میں ایڑیاں اٹھائی تھی، میں نے کہا تھا سرکار مجھے بھی لے چلیے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر تھوڑی ہے، ابھی تو میدان جنگ کے قابل نہیں ہوا، تیرے بازوؤں میں جب کس بل پیدا ہو جائے گا میدان جنگ میں آپ آواز دے گا۔ کہتے پھر میں جنگ خندق میں بھی آیا تھا، پھر بھی چھوٹا سمجھ کے واپس کیا گیا، میدان احد میں مجھے قبول کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں حدیثوں کی روایت کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2000 سے بھی زائد حدیثیں روایت کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شادی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں ہوئی۔ یہ قریشیوں کا جو خاندان ہاشمیوں کا، قریشیوں کا، اس کو ہمارے علماء نے حدیث کی روح سے ایک دوسرے کا خف قرار دیا۔ اگر کسی کا کوئی ایسا نظریہ ہو تو یہ قریشی بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے، اور بنو عدی قبیلہ سرزمین عرب کے اندر، سرزمین مکہ المکرمہ میں خاندان قریش کے اندر ہاشمیوں کے بعد اور امویوں کے بعد، یہ جو بیان کرتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بھائی خاندان امویوں نے یہ کیا، امویوں نے یہ کیا، تو اموی خاندان کے اندر حضرت عثمان غنی، بعض اوقات کو جاہل قسم کا ملا ہمارے سٹیج پہ بھی چڑھ کے اس طرح کی بات کر جاتا ہے کہ امویوں نے یہ کیا۔ پہلے سمجھنا چاہیے امویوں میں ہے کون کون؟ عثمان غنی اموی ہیں، امیہ کی نسل سے، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان بدر میں لڑنے والے ہیں، جو عتبہ کے بیٹے ہیں، شیبہ کے بھتیجے ہیں، ولید کے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے سب کے ماموں ہیں، وہ بدر کے اندر آنے والے شخص ہیں، بدری صحابی۔ اس لیے بنو امیہ کے خاندان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کسی ایک بندے کی وجہ سے۔ یزید کا کردار برا ہے، وہ بدبخت ہے، اس پہ لعنتیں بھی برسائی جاتی ہیں، اس کا جو معاملہ اس کے ثبوت ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا لا تذر وازرۃ وزر اخرى، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پورا ہو جائے تو باپ کو کوئی کہیں گے؟ تو ابو جہل جو ہے وہ صحابی کا باپ ہے، تو صحابی کو برا بلا کہہ سکتے ہیں حضرات؟ اور فرمائیے نا، میں جو بات اس کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں، حضرت عبداللہ بن عمر کی شادی امام حسن مجتبیٰ کے ہاں ہوئی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی کتاب اٹھا کے دیکھو، روضۃ القلومیہ کے اندر لکھا ہے کہ ان کی شادی حضرت امام حسن کے گھر میں ہوئی ہے، ان سے جو بیٹا پیدا ہوئے ان کے بدن سے، ان کا نام ہے شیخ ناصر۔ شیخ ناصر کے بیٹے جن کا نام ہے ابراہیم، ان کے بیٹے جن کا اس میں گرامی ہے اسحاق، ان کے بیٹے جن کا اس میں گرامی ہے ابو اسحاق، ان کے بیٹے ہیں جن کا اس میں گرامی ہے عبداللہ الواحد الاکبر، ان کے بیٹے جن کا اس میں گرامی ہے عبداللہ جن کا لقب مشہور الواحد الاصغر، ان کے بیٹے جن کا اس میں گرامی شیخ مسعود، ان کے بیٹے جن کا اس میں گرامی شیخ سلیمان، ان کے بیٹے جن کا اس میں گرامی شیخ محمود، ان کے بیٹے جن کا نام ہے شیخ نصیر الدین، ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے شیخ شہاب الدین فرق شاہ کابلی، جو کابل کی سرزمین کے بادشاہ گزرے ہیں، انہی کی نسل سے آئے بابا فرید الدین گنج شکر بھی انہی کی نسل سے آئے مجدد الفسانی کے ساتھ، جو ان کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 971 ہجری کو پیدا ہوئے، جمعہ المبارک کی شب کو، اور شب جمعہ جو ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں نا کیا مرتبہ اس کا، کہ شب جمعہ اہل سنت کا، اہل اسلام کا نظریہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ آج جو رات گزر رہی ہے یہ کل آنے والے دن کی رات، سوموار کی رات، تو شب جمعہ جو ہمارے ہاں جمعہ رات کو ختم ہوتے ہیں، اور ہے نا پتہ
چلتا ہے اہل سنت کو پہلے ہی معلوم ہے کہ وہ ملی. تو مولوی اشرف علی تھانوی کا بھی نظریہ ہے, شیخ عبدالحق صاحب کا نظریہ ہے, عبدالرحمن جوہری کا نظریہ ہے, امام احمد بن حنبل جو غوثیان ان کا بھی امام ہے, ان کا نظریہ ہے کہ جمعے کی رات جو ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے. شب قدر سے بھی جمعے کی شب افضل ہے, جس کی آدھی رات کے وقت مجدد فسانی اپنی ماں کے گھر میں پیدا ہوا. آپ کے والد محترم جن کا اس میں گرامی حضرت عبد الاحد, وہ اپنے زمانے کے نامور اولیاء کاملین میں سے, اور بذات خود ان کو 3 سلسلوں سے خلافت حاصل ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ سے, سلسلہ عالیہ چشتیہ سے, سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے. اس کی آواز سے سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلے جدا کوئی نہیں, کہ کوئی بے عقل کا اندھا سمجھے بھائی نقشبندی ہو تو قادری ہو نہیں سکتا, قادری ہو تو چشتیوں سے تعلق ہی نہیں رہ سکتا, چشتی ہو تو سہروردیوں کو پوچھ ہی نہیں سکتا. یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے. میں یہ بات برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں, نام بے شک جدا جدا ہیں لیکن سب کے فیض کا مرکز گنبد خضرا ہے. آپ کے والد محترم حضرت کمال کیتلی سے, خلیفہ مجاد سے سلسلہ قادریہ میں, آپ کے والد محترم سلسلہ عالیہ چشتیہ میں عبد القدوس گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت تھے, اور ان کے بیٹے سے آپ کو خلافت ہے. خود آپ نے تذکرہ کیا ہے مکتوبہ شریف میں, یہ دفتر سوم میں مکتوب نمبر 87 میں حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں لکھتے, ذرا غور فرمائیے. گفتگو تھوڑی سی توجہ سے سننے والی ہے, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر. آپ فرماتے ہیں ارادت من بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسائط کثیرہ در طریقہ نقشبندیہ 20 و یک واسطہ درمیان است بدر طریقہ قادریہ 20 و پن بدر طریقہ چشتیہ 20 و ہفت. آپ فرماتے ہیں بندے کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیض ملا ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں, بہت سے واسطوں سے وہ فیض مجھے نصیب ہوا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر مجھے فیض ملا 21 واسطوں سے, سلسلہ قادریہ سے فیض ملا 25 واسطوں سے, سلسلہ چشتیہ سے فیض ملا 27 واسطوں سے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب معلوم ہوا کہ یہ تینوں سلسلوں سے ہی ان کو خلافت بھی ملی ہے اور معلوم بھی ہوئے ہیں. اور آگے 2 سطر چھوڑ کر مجدد فسانی کا اپنا فرمان ہے. کہتے ہیں اب میرا طریقہ کیا ہے, اپنا بھی سن لو. فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کیا ہے, آپ کا فرمان یہ میں نے عرض کیا دفتر سوم مکتوب نمبر 87 جو عبارت میں نے بھی پڑھی ہے, اس کی 2 سطروں کے بعد آپ کی تیسری سطر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. آپ حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں در طریقہ من در سلسلہ من سلسلہ رحمانیہ کہ من عبد الرحمن است, کہتے ہیں من عبد الرحمن است ام چے رب من رحمان است و مربی من ارحم الراحمین و طریقہ من طریقہ سبحانی است. اگر رہ گیا میں تو میرا معاملہ کیا ہے, فرماتے ہیں میرا سلسلہ تو سلسلہ رحمانی ہے, اس لیے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں اور میرا رب رحمان ہے اور میری تربیت کو بغیر واسطے کے آپ ہی کرتا رہتا ہے. یہ واسطوں کے بھی فیض اس نے دیا ہے اور کسی سلسلے کو آپ نے زندگی میں برا نہیں کہا. بلکہ ایک بات کر کے پھر میں نقشبندیہ سلسلے پر ان کا جو کلام ہے سنانا چاہتا ہوں. اگر کوئی نقشبندی نہ بھی ہو تو یہ ان کا فرمان ہے, سننا ضرور چاہیے. بذات خود سلسلوں کی ہاں ان کے جو تعلق تھا وہ کیسا تھا. آپ کی سوانح عمری پڑھ کے دیکھ لیجیے, ایک نہیں 20 کتابوں میں یہ بات درج ہے. حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ خود چل کے خواجہ اجمیر کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے. وہ خواجہ اجمیر جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی, جن کے مرید کے ہاتھ پر بابا فرید الدین میرے شکر نے بیعت کی تھی. حضرت خواجہ مختار کاکی جو ماں کے پیٹ سے 15 سوارے زبانیں یاد کر کے آئے تھے, تو بھی ان کی بارگاہ میں سر کے بل جانے کو ترجیح دی. خواجہ اجمیر کے دروازے پر جب آپ حاضر ہوئے حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس وقت کے لطائف بھی آپ نے خود بیان کیے اور فرمایا کہ خواجہ صاحب نے مجھ پر بڑی مہربانی کی, بڑی ضیافت کی ہے, میری بڑی چیزوں سے نوازا ہے مجھے. اور پھر حضرت مجدد
फैसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को वहां के जो सजादा नशीन थे उन्होंने कब्र मुबारक का जो कब्र पोश होता है गुलाफ उसका उतार के आपको पेश किया। उन्होंने कहा कि हम देते हैं बादशाह वक्त को, आपको इसलिए देते हैं कि आप बैत वक्त शरीयत के भी बादशाह हैं, तरीकत के भी बादशाह, आप बैत वक्त दुनिया के भी बादशाह हैं, दीन के भी बादशाह। हजरत मुजद्दिद फैसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गुलाफ मुबारक को अपने सर पर रखा, उसको बोसा दिया है, आंखों से लगाया है और अपने खादम से फरमाया इसको संभाल के रख। और साथ क्या वसीयत फरमाई, वसीयत करते हुए फरमाया इसको संभाल रख, जब मैं दुनिया से गुजर जाऊं, जब मेरी रूह कफस उनसरी से परवाज कर जाए तो मुझे इसी गुलाफ में कफन देना। मालूम हुआ कि उन्होंने किसी सिलसिले को बुरा समझा नहीं। 16 सिलसिलों से आपको खिलाफत मिली है, 16 खिलाफत से खलीफा मालूम थे, लेकिन सिलसिला नक्शबंदिया को सब सिलसिलों से ऊंचा समझते थे। आपका फरमान दफ्तर सोम के ही एक मकतूब के अंदर है, फरमाते बिदा के तरीका, बदा के तरीके कि अकरबस फरमाते हैं यकीन जान कि अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल तक वासिल होने के लिए तरीके बेशुमार हैं, लेकिन सब तरीकों से बेहतर तरीका कौन सा है? आपके अल्फाज सुनिए, फरमाते हैं अस्बको औसत व औसत, अस्बको अस्बको औसत व औसत असलम व अहकमो अस्तक व औला व अव्वल आला व अजल व अरसा व अकरम सिलसिला आलिया व सिलसिला उलिया नक्शबंदिया। खुद मुजद्दिद फैसानी रजी अल्लाह ताला तमाम सलासल में बैठ होने के बाद फरमाते हैं ऐ बंदे सुन, तरीके बहुत से हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो तरीका जो सबसे सबकत ले जाने वाला है, सबसे ज्यादा एतमाद के काबिल है, जो सबसे ज्यादा सच्चा है, जो सबसे ज्यादा एतमाद वाला है, जो सबसे ज्यादा कुरान की और सुन्नत की मुआफ़क़त करने वाला है, जो सबसे अव्वल है, जो सबसे अफजल है, जो सबसे कामिल है, जो सबसे मुकम्मल है, जो सबसे अजल है, वो सिलसिला नक्शबंदिया। ये मुजद्दिद फैसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बारे में अपने सिलसिले में कहते हैं। फिर इनकी हस्ती का अंदाजा लगाइए, जिस हस्ती के हाथ पर बैत हुए आपको मालूम है कि वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की मशहूर और मारूफ हस्ती है, हजरत ख्वाजा अब्दुल बाकी मोहम्मद बाकी। अब्दुल बाकी मैंने इसलिए लगा दिया किसी को इतराज न रहे। हजरत हकीकी मानी में जो बाकी बिल्ला है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में बैठ हुए। सवाल ये, हमेशा मुरीद चल के जाता है पीर के दरवाजे पे, कभी किसी ने ऐसा भी देखा है कि पीर खुद आए? मैं समझाऊं कैसे आपको, अगर आपकी तरफ मिले। अज़ीज़ान गिरामी का आप चल के जाते खुद हुजूरा शरीफ, कभी मेहरबान हो जाए पीर साहब आप तो खुद आ जाए तुम्हारे घर। मिसल मशहूर है कि प्यासा जाता कुएं के पास, तो इधर पूछो मुजद्दिद फैसानी आप तो हिंदुस्तान से गए नहीं, तो बाकी बिल्ला हिंदुस्तानी है नहीं। मेरे साथ तो चलो ना, कोई गुफ्तगू सुनाए आप तो हिंदुस्तान से गए नहीं, सारे जाते पीरों के दरवाजे पर, तो आप पीर के दरवाजे पे गए नहीं, आप कभी हिंदुस्तानी है भी नहीं, आप कभी रहते हैं बुखारा में। क्या मर्तबा है उस मुरीद का पीर खुद चल के आ जाए, खुद आए और वो कहते मैं आप नहीं आया, मुझे मेरे पीर ने भेजा है। हजरत ख्वाजा कंगी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुर्शिद हैं, वो फरमाते जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर, कहते मैंने अर्ज किया हुजूर नकाहत गालिब है, बढ़ापा है, अगर मुझे माफ कर दिया जाए खबर लंबा है, अगर मुझे माफ कर दिया जाए तो मैं मदद का तलबगार हो सकता हूँ, अगर इजाजत हो जाए। कहते हजरत ख्वाजा कंगी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा अगर ऐसा कहता है इस्तिखारा कर। कहते इस्तिखारे के नतीजे में देखता क्या हूँ, एक तोती है, हमारे यहाँ लोग तोता बोलते हैं, हमारी पंजाबी में या उर्दू में कश्मीर में हो सकता है तोती बोलते हो, लेकिन हमारी जुबान में तोता कहता है। फरमाते तोती है, मैंने कसम में देखा इस्तिखारे के बाद एक तोती है, मैं उसके मुंह में लुआब डालता हूँ, अपना थूक मुबारक लुआब डालता हूँ उसके मुंह में, वो क्या करता है, वो जवाब में मेरे मुंह में शक्कर डालता है।
عزیزان گرامی کے وہ فرماتے میں چل پڑا دیکھتا کہ کہتے کشف میں نے دیکھا کہتے جب میں سرحد سے گزر دلی جا رہے تھے ارادہ تھا دلی جانے کا ارادہ سرحد ٹھہرنے کا تو تھا ہی نہیں کہتے جب میں سرحد میں اترا تو کشف میں مجھے دکھائی دیا گیا ایک کتب ہے اور مجھے ایسا لگا کہتے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اس کو دیکھ چکا ہوں اور جب میں سرحد میں اترا تو مجھے لگا میں کتب کے جوار میں اترا پورے کتب کے جوار کا معنی یہ کہ کتب کی ہمسائیگی میں اترا ہوں کہتے جب میں یہ محسوس کر چکا کہ کتب کی ہمسائیگی میں ہوں تو میں نے پورے سرحد کے اندر چکر لگایا سارے خانقاہ نشینوں کو جا کے دیکھا کہتے اچھے بڑے تھے سارے ہی اچھے تھے لیکن جو شکل مجھے دکھائی دی گئی وہ نہیں تھی کہتے پھر میں سمجھ گیا دل میں میرا خیال تھا میں نے کہا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ کتب ہو ابھی وہ یہ پیر کہتے ہیں مرید کے بارے میں آج تو سارے مرید ہی کہتے ہیں نا پیر کے بارے میں کہ میرا پیر بڑا ہے میں کہتا ہوں اس کی شان بھی تو دیکھو جس کے ترانے اس کا پیر بھی گا رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کتب کو تلاش کرنے نکلا جس خانقاہ کے اندر جاتا وہ نہ ملتا اور ملتے چہرے اور دکھائی دیتے وہ نہ ملتا کہتے پھر میں چل پڑا کہتے میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید بعد میں آئے گا وہ کتب بعد میں آئے گا جو دکھایا گیا کہتے جیسے پہلی مرتبہ تو آیا نا میرے بارگاہ تو کہتے میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی کتب ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایسے اور پھر پیر کا مرتبہ بھی دیکھ لو حضور فرماتے مجدد الفسانی خود میں جا رہا تھا حج پہ میں شریعت کے مسئلے نہیں کرتا میں فقیروں کے مسئلے کرنے لگا ہوں بندہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ یوں ہے میں نے کہا تو مجدد الفسانی سے بڑھ کے نہیں جان سکتا حضرت مجدد الفسانی حج کے ارادے سے جاتے تھے حج کے ارادے سے جاتے تھے حضرت مجدد الفسانی کو جب پیر مل گیا پوچھتے اب کیا کروں آج کی بات ہے وہ جو کسی شہر نے کہا ہے حاجی لوگ مکے وال جاندے میں جانا تخت ہزارے تخت ہزارہ رانجے والا نے سمجھ بیٹھنا وہ تخت ہزارہ جو 1,24,000 لوگ ہزاروں میں حاجی لوگ مکے وال جاندے میں جانا تخت ہزارے جت والا باقی ات وال کعبہ اب کھول کتاباں چارے پیر و مرشد سید عالم چشتی نے بھی اس کا مفہوم کچھ واضح کیا وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنا من پر چاہے اپنوں اپنے یار مناوے کسے دا کعبہ در شیری دا تو کوئی لیلا دے گن گاوے کسے دا کعبہ در شیری دا تو کوئی لیلا دے گن گاوے کسے دا قبلہ کیش نگر وال تو کوئی ہیر دا چاک سداوے آدم ساڑا قبلہ ہی اتھے جتے کعبہ بھی سیس نہ ہوئے حضرت مجدد الفسانی جانے کا ارادہ کر چکے تھے رستے سفر باندھ چکے تھے حج کو جائیں گے پیر و مرشد کے دروازے پہ حاضر ہوئے کیا کروں اور میں ٹھہر جا ایسا بنا دیں گے کہ جب جائے گا کعبے میں تو کعبے میں تو جائے گا تو طواف کرے گا کعبہ کعبے کا کعبہ طواف کرے گا تیرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا اللہ بندے کہہ سکتے ہیں کعبہ طواف کیسے کر سکتا ہے میں نے کہا حضرت سے تو پوچھنا تو حضرت فرماتے نہیں اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے بے نثار شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا اور پھر کیا تھا عزیزان گرامی قدر حضرت پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان پر فیض ڈالتے تھے اور پھر اس پیر کے ہاں ان کے مرید کا مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا تھا ظاہر میں وہ یہ ان کے مرید تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کا پیر خود ان کی لوگوں کا اسیر ہو چکا تھا خود ان کا چاہنے والا ہو چکا تھا میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ فیض بھی فاروق اعظم سے ملا ہے کیونکہ فاروق اعظم کا مرتبہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کے مرید بھی تھے مراد بھی تھے طالب بھی تھے مطلوب بھی تھے محب بھی تھے محبوب بھی تھے چاہنے والے بھی تھے چاہے جانے والے بھی تھے اور ان کے چاہنے چاہے جانے کا حال کیا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں 3-5 مرتبہ حاضر وہ دلی کی سرزمین پر لیکن 3 مرتبہ گیا وہ حضرت کی زندگی میں
سبحان اللہ. حضور مجد الفسانی 3 مرتبہ گیا ان کی زندگی میں 5 مرتبہ گیا ان کی ساتھ میں سرحد رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخری مرتبہ جب حاضر ہوا تو بڑھاپا تھا, نکاحت تھی, کمزوری تھی, تو فرمائے تھے اپنے بچے اٹھا کے لے آئے. سبحان اللہ. پیر و مرشد اپنے مرید سے کہتا ہے غور کیجیے, ہم نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. مرید ہی بیچتے ہیں. ادھر دیکھو حضرت خواجہ باقی باللہ نے کیا دیکھا مجد الفسانی کے لیے. سبحان اللہ. آپ نے دونوں بیٹے اٹھا کے پیش کر دی. سبحان اللہ. فرمایا ان پہ توجہ ڈال. سبحان اللہ. تم کیا کرتے ہیں جن کا پیر اپنے بیٹے پیش کرتا ہے یوں کہیے مریدانہ انداز میں کہتے توجہ ڈال کر ہم نے تجھ پر جنم کیا ان بچوں میں اور پھر ان کی مائیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان پر بھی توجہ ڈالیں. اور حضرت مجد الفسانی نے جب ان کو خط لکھا تھا تو خط میں لکھا تھا تم ابھی شیر خار بچے تھے جو تمہارے باپ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے, کہتے اسی کا صدقہ ہے کہ پھر میں نے تم پر توجہ کی تھی. کہتے اللہ کے کرم سے مجھے یہ امید ہے قطعی طور پر کہ وہ توجہ ڈالنا رائے گا نہیں گیا ہو. اس کی برکت عزیزان گرامی قدر پھر مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو جو کار ہائے نمایاں ہے اس کو دیکھ کر ان کا مرتبہ کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ بھی بابا کے دوہل اعلان کرتا اور وہ کہتے ہیں لا يحبه الا مؤمن تقی, لا يحبه الا مؤمن تقی ولا يبغضه الا فاجر شقی. کہتے خدا کی قسم میں اللہ طور پہ یہ کہتا ہوں افضل حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے یہ محبت کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے, یہ محبت کرنا متقی ہونے کی, پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے. کوئی متقی مومن کے بغیر ان سے محبت کرتا ہے. اور کہتے ہیں ان کی جو ان کا بغض ہے بدبختی کی نشانی ہے. فاجر بندہ کر سکتا ہے, سچا بندہ, جھوٹ اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی شاہ جہان بدری صاحب نے فرمایا کہ اور مجددوں کو صرف اہل سنت نے مانا, مجد الفسانی کو انہوں نے بھی مانا. پہلی بات میں یہ کر دوں کہ اہل سنت ہی صرف حق پر ہے, باقی کوئی راستہ حق پر ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو سنیوں نے مانا, سمجھو سب نہیں مانا. کوئی ٹولہ ایسا نہیں رہا جو حق پر ہو تو ان کو نہ مانے. رہ گئی مجد الفسانی کی بات, ان کا معاملہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء, بزرگی اور فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کے لیے. مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کو تو یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے مجدد لکھا. سبحان اللہ. نواب صدیق حسن بھوپالی جو خیر مکلموں کا امام ہے, جو بھی آپ کو مجدد صرف نہیں لکھتا تو بھی لکھتا ہے مجدد الف ثانی ہے. دیوبندیوں نے بھی مانا ہے اور وہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر اگر مکتوبات شریف پہ عمل کر دیا جائے تو صحیح ہوگا. ہم کہتے ہو لیکن مانوں گے نہیں. عزیزان گرامی قدر پھر اتنے بڑے عالم ربانی ہو کر, اتنے بڑے ولی کامل ہو کر دین کے خادموں کے ساتھ کتنا پیار کھائیں. آج میں کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک حافظ قرآن پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. آپ مسند پہ بیٹھے تو آپ نے دیکھا وہ ننگے فرش پہ حضرت مجد الفسانی نے جب یہ بات دیکھی تو اپنی مسند کھینچ کے پیچھے خود بھی ننگے فرش پہ بیٹھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا میری غیرت فاروقی ہے غیرت فاروقی ہے پڑک گئی, لیکن قرآن پڑھنے والا ننگے فرش پہ. اور میں مسند پہ بیٹھا ہوں, مجھے حیا آ گئی. کہتے میں نے اپنی بھی کھینچ کے پیچھے آئی. اور پھر ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے سامنے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا. یہ سب کے بس کی بات نہیں. ہر جگہ پہ جہاں جاتے درس ملتا ہے, چھوڑو اسی طرح مسئلے تو ہونی چاہیے, مسئلے تو ہو جائے تو اچھا ہے. علامہ اقبال کہتے اسی لیے تو عشق کے بازار کا سکہ چلتا نہیں کیونکہ اس میں مسئلے دیویدی ہے نہیں ہے. تو حضرت مجد الفسانی کو اس نے عقل کا نمائندہ نہیں کہا, عشق کا نمائندہ کہا ہے. اور عشق کے نمائندے کے جو سپہ سالار آگے بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے محفل تماشا ہے جب امام. حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمت الحق سلطان جابر جہاد ان کی زندہ تھی. بڑے بڑوں نے کہا تھا کہ یہ حرمت سجدہ تعلیمی کا مسئلہ ہے, قرآن مجید میں تو آیا نہیں, عبارت النص سے تو ثابت ہے نہیں, تو تعلیم کا سجدہ اگر ہو جائے تو کیا ہے.
کہ میں رات کو بھی جگہ پہ تھا تو میں نے وہاں بھی یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں بخاری کے بغیر ہم کوئی بات مانتے ہی نہیں، بخاری کے بغیر ہمیں کوئی بات قابل قبول ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں پوری بخاری میں سجدہ تحریم کی حرمت پر ایک حدیث بھی موجود ہو تو لا کے دکھا دیں۔ میرا یہ ماننا نہیں کہ سجدہ تحریم جائز ہو گیا معاذ اللہ، میں کہتا ہوں جن کا یہ نظریہ بدیگر سے ملے گی تو مانیں گے، اس میں نہ ملے تو مانیں گے ہی نہیں۔ اب سجدہ تحریم کا کیا کریں؟ پورے قرآن مجید کے اندر عبارت النص سے ایک مقام پر بھی نہیں ملتا کہ سجدہ تحریم حرام ہے، تو اگر سجدہ تحریمی پر پچھلی امتوں کے اندر بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سورہ یوسف میں رفع ابویہ علی الارض فخروا له سجدا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ان کے باپ حضرت یعقوب نبی نے سجدہ کیا، تو یہ دلائل ملتے ہیں۔ اور یہاں پر کیونکہ مسئلہ چل گیا ہے، اس کی وضاحت بھی کریں، کسی کے دل میں کوئی غلط خیال نہ بیٹھ جائے، آپ کا کونین کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے سجدہ کیا سرکار سے، اور آقا کونین نے ان کا سر پکڑ لیا، سر پکڑ کے اٹھا کے فرمایا کیا کرتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کیسر و کسریٰ کا دربار دیکھا، لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، سرکار میں نے دل میں گمان کیا اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی سجدے کے قابل ہو سکتے ہیں تو آپ ہیں، میں نے سجدہ کیا اس لیے آپ کیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن آمنہ کا لال اپنی زبان سے تعظیم کا سجدہ اپنی امت پر حرام کرتا ہے، حرام کرتا ہے۔ صاحب فرمایا آقا کونین اگر سجدے کا حکم دیتا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں کہتا عورتوں کو اپنے خامدوں کو سجدہ کرو۔ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے سجدے کو حرام کیا ہے اپنی زبان سے، اور اسی لیے اہل سنت کا حنفیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی منسوخ کر سکتا ہے، یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر قرآن مجید کے قصے کو خبر آئی ہے، آقا کونین نے اپنے فرمان سے اس کو منسوخ کر دیا، تعظیم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضرت مجد الفسانی سے بھی لوگوں نے کہا تھا میں سجدہ ہو جائے تو کیا ہے، اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ کیسے تو مانتا نہیں، فقیر بندہ ہے، اس کے لیے کوئی ہیلا تلاش کرنا چاہیے، کیا کرے گا تو کھڑکی بناؤ بیچ میں سے گزار کے، لیکن فراست مومنانہ تو ہر وقت ہوتی ہے، کوئی کھڑی رب ذوالجلال سے رشتہ ان کا ٹوٹتا تو نہیں، لوگ سمجھے پر ادھر بیٹھے ہیں لیکن ان کی نگاہ تو عرش پہ ہوتی ہے۔ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے لائے، اور ادھر کیا ہے کہ بادشاہ کھڑکی کھول کے سامنے بیٹھا ہے، ان کا خیال تھا سب جھکائیں گے تھوڑا سا، جس پر علامہ اقبال بھی کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار۔ علامہ اقبال کی فراست کا بھی حال دیکھنا، وہ کہتے ہیں یہ جو مومنانہ فراست کی اللہ کی طرف سے آئی تھی اس وقت، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس وقت مجد الفسانی نے اپنے پاؤں رکھ دیے۔ علامہ اقبال بھی شاید اسی سے سبق سیکھ کے آ گیا، یہ ایک سجدہ جسے تو میرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آپ جی کو دیتا ہے۔ اور پھر حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر المظفر کی 28 تاریخ کو اور 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور وصال سے پہلے جب آپ طلحہ شریف کے اندر غار ہوئے تھے اس کے اندر بھی دو چار واقعے میں نے پڑھے آپ کے حوالے سے۔ یہ 1033 ہجری میں آپ کی توجہ محترمہ نے شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو آپ سے کہا تھا خدا جانے کس کا نام کاٹا گیا ہے زندہ لوگوں کی لسٹ، کون سا بندہ ہے جس کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے۔ وہ ہے نا حدیث میں کہ شعبان المعظم کو بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مچائی جاتی ہیں، جیسے مرنا ہوتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، پتہ سوکھ جاتا ہے۔ توجہ محترمہ نے عرض کیا خدا جانے کون کون سا بندہ ہے جس کا پتہ کاٹا گیا؟ آپ نے فرمایا تو ابہام سے کہتی ہے، تو شک سے کہتی ہے، اس کا کیا حال ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ یہ اپنے وصال سے پہلے جانتے تھے۔ اور ذوالحج شریف کے مہینے میں فرماتے ہیں جب آپ پر وہ حالت طاری دیکھو نفس تھا آپ کو، اس میں آپ مبتلا ہوئے، غلبہ طاری ہوا، فرماتے مجھے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی زیارت نصیب ہوئی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی کا فرمان دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں مجھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی خواب میں ملنے آئے اور ملتے مجھے فرمایا ہے کہ میرا یہ شعر افلت شموس الاولین و شمسنا
اونچی آواز سے کہو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سلسلہ قادریہ میں بھی آپ بیعت کرتے تھے اور طریقت کے اس سلوک کی منازل بھی طے کرواتے تھے قادری سلسلے کے اندر. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ چاروں سلسلے ایک ہی ہیں, کوئی ان سے جدا نہیں. پیچھے فیض ایک ہے, آگے سے یہ چاروں شاخیں نکل گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سے ہمارا حال فرمائے. قرآن گفتگو جو غلطی صدر ہو گئی ہو اس کے لیے اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں, آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. اگر وقت میں نے زیادہ لیا اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ.